میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، رمضان المبارک کے سلسلے میں ہر مسلمان تفصیلی یا اجمالی علم رکھتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مخصوص ہے اس امت کے ساتھ۔ اس سے پہلی امتوں کے لیے رمضان نہیں تھا، روزہ تو تھا، کسی پر کسی دن کا، کسی پر چند دن کا، کسی پر کچھ دن کا، لیکن رمضان کا مہینہ نہیں تھا۔ رمضان جو دراصل عربی کا لفظ ہے اور قرآن کریم میں بھی یہ آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے معنی اگر آپ سمجھ جائیں تو حقیقت بھی اس سے واضح ہو جائے گی۔ رمضان کے معنی ہے جلا دینے والا، بالکل جلا دینے والا، ذرا سی بھی کوئی چیز باقی نہ چھوڑے، خاکستر کر دے جلا کر، راکھ بنا دے جلا کر۔ یہ رمضان کے لفظی معنی ہے، اور اسی سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس کو رمضان کیوں کہا گیا۔ ایک وجہ تو اس کی یہ بیان کی گئی جو ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہے، کہ جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے عربی زبان میں، تو یہ مہینہ شدید ترین گرمی میں آیا تھا۔ اتنی سخت گرمی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں جو ریت سے بھی نہیں جلتے، گرم ریت سے، وہ بھی جل رہے تھے۔ اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ لیکن اہل دل یہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام رمضان اس وجہ سے ہے کہ یہ گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے، اس سے گناہ جل جاتے ہیں، اور یہ مضمون حدیث شریف سے بھی ثابت ہے۔ تو چونکہ اس سے گناہ جل جاتے ہیں، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس امت پر جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے اور یہ مدینہ منورہ میں ہوئے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے تقریباً 1.5 سال، پونے 2 سال ہوئے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ یہ مئی کا مہینہ تھا شمسی اعتبار سے، مئی جون کا مہینہ تھا، جو بلاد عرب میں شدید ترین گرمی کا وقت ہوتا ہے۔ جو حضرات وہاں پر رہے ہیں وہ خوب جانتے ہیں۔ تو اسی سال رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ گرمی بھی شدید، اتنی شدید گرمی کہ اس کا تصور ہم جیسے لوگ نہیں کر سکتے۔ اور یہ مبارک مہینہ کہ جو رمضان کو، جو گناہوں کو جلا دینے والا ہے، یہ ایسی شدید گرمی میں آ گیا۔ صحابہ کرام نے بڑے ذوق و شوق سے روزہ رکھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ ابتداءً فرض ہوا تھا، اس لیے انہیں دشواری ہوئی۔ مزید یہ کہ اسی مہینے کے وسط میں 17 رمضان، اسی مہینے کے وسط میں سب سے پہلا غزوہ اسلام کا، سب سے پہلی جنگ اسلام کی، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، پیش آیا۔ پہلا رمضان تھا، اس کا وسط مہینہ ہوا تھا۔ مسلمان اور حضرات صحابہ کرام روزے رکھ رہے تھے، دشواری روزے رکھنے میں پیش آ رہی تھی، اور اسی دوران غزوہ بدر ہو گیا، جس میں سفر کرنا پڑا۔ مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے تک سفر کرنا پڑا۔ سخت گرمی کا زمانہ، کافروں کا لشکر سامنے، ریگستانی حصہ، اور وہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو صبر و استقلال اور استقامت کی دولت سے نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے، سواری پاس نہ تھی،
جہاد کے لیے سامان پاس نہ تھا، تلواریں نہ تھیں، کل 2 گھوڑے تھے، کل 70 اونٹ تھے، کل 8 تلواریں تھیں پورے لشکر میں۔ ایسی بے سر و سامانی کے عالم میں ایک بڑے جنگجو منظم اسلحہ سے لیس دشمن کا مقابلہ، تعداد بھی اس کی زیادہ، وسائل بھی اس کے پاس زیادہ، ادھر تعداد بھی تہائی اور وسائل برائے نام۔ ذرا خود غور فرمائیے کہ 313 مجاہدین میں کل 8 تلواریں تھیں، اکثر کے پاس ڈنڈے تھے اور بعض نہتے تھے۔ مجھے اس وقت غزوہ بدر کی تاریخ بیان کرنا مقصود نہیں، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ غزوہ رمضان شریف میں لا کر، یہ جہاد رمضان شریف میں اور پہلے رمضان میں لا کر، ایک جانب تو حضرات صحابہ کرام کا سخت امتحان لیا، دوسری جانب ان کو 2 دولتوں سے نوازا جو ہماری نظر میں ہے، ورنہ اس کے نوازنے کے لیے بہت سے طریقے بے شمار، جس کو چاہے جس راہ سے نواز دے۔ ہماری نظر میں جو ظاہری طریقے سے 2 چیزیں ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ پہلا تو تھا ان کا حضرت صبر و استقامت کا امتحان، دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، کوئی بھی مناسبت نہیں ہے دشمن میں اور ان میں، کوئی نسبت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو صبر و استقلال سے بھر دیا، ثابت قدمی عطا فرمائی، ان کے پاؤں میں لغزش نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا بھی مقصود تھا کہ اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ فتح حاصل ہوگی۔ رمضان کی برکات بہت ہیں، پہلے ہی غزوے میں، پہلے ہی رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا جس سے اس طرف اشارہ ہوا کہ اہل اسلام کو اور اہل ایمان کو اللہ کے حکم پر گردن جھکا دینے اور عمل کرنے کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے، کیونکہ فتح و شکست تو اس کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں۔ جس کو چاہے فتح عطا فرما دے، جس کو چاہے شکست دے دے۔ تو ایک تو یہ دکھانا مقصود تھا، دوسرے یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ رمضان شریف میں گناہ جل جاتے ہیں، لیکن خود بخود نہیں جلتے، بلکہ محنت کرنا پڑتی ہے جلانے کے لیے، یہ بھی بتانا مقصود تھا۔ رمضان شریف میں گناہ معاف ہوتے ہیں، مغفرت ہوتی ہے، گناہ جل جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، لیکن خود بخود نہیں، بلکہ اس کے لیے محنت کرنا پڑتا۔ سب سے عظیم اور سب سے زیادہ مشقت والی محنت اللہ تعالی نے ہمارے اسلاف حضرات صحابہ کرام سے لے لی کہ پہلے ہی رمضان میں اتنا شدید اور سخت اور کڑا امتحان لیا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی ثابت قدمی عطا فرمائی۔ انسانوں کا اور صحابہ کرام کا اس میں کچھ اپنا زور نہ تھا، ثابت قدمی بھی اسی نے عطا فرمائی۔ جب ان دونوں چیزوں میں وہ کامیاب ہو گئے، اللہ نے ان کے گناہ جلا دیے، اور کس طریقے سے جلائے؟ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ بدر میں اور میدان بدر میں جتنے حضرات صحابہ کرام حاضر تھے اور موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ نہ صرف مغفرت فرمائی بلکہ یہ اعلان فرما دیا اللہ کے رسول کی زبانی کہ اب تمہارا جو دل چاہے عمل کرو، میں نے معاف کر دیا۔ ایسی مغفرت، ایسا جلایا۔ چنانچہ حدیث بخاری کے اندر اور دوسری کتب حدیث کے اندر یہ واقعہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر
یعنی وہ حضرات صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں حاضر تھے، ان کے سامنے اعلان فرما دیا کہ اب میں نے تمہاری مغفرت فرما دی اس غزوے کی برکت سے اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کی وجہ سے، آئندہ جو تمہارا دل چاہے عمل کرو، میں نے معاف کر دیا۔ آپ نے دیکھا جتنا سخت اور کڑا امتحان تھا اور اس میں کامیابی اس اللہ ہی نے عطا فرمائی، اتنے ہی گناہ جل گئے اور گزری ہوئی عمر کے بھی تمام گناہ جلا دیے رمضان شریف نے، اور آنے والی عمر کے بھی تمام گناہ جلا دیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ خود بخود گناہ نہیں جلتے، بلکہ گناہوں کے جلانے کے لیے محنت کرنا پڑتی۔ جتنی محنت کی جائے گی، جیسی محنت کی جائے گی، ایسے ہی گناہ جل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مومن رمضان شریف میں سخت محنت کرے، جو سخت محنت سے مراد ہے اس کی طاقت کے مطابق محنت کرے اپنے گناہوں کے جلانے میں، تو امید قوی ہے کہ ماضی کے تمام عمر کے گناہ جل جائیں گے، اور امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ بعد میں بھی اس سے یا تو گناہ صادر ہی نہیں ہوں گے، ایسی اصلاح ہو جائے گی، یا گناہ صادر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیں گے۔ اس لیے کہ ایک بات آپ یہاں سمجھ لیجئے کہ اہل بدر کو اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دے دی کہ جو تمہارا دل چاہے وہ عمل کرو، میں نے تو معاف کر دیا۔ اس سے بعض لوگ یہ سمجھ گئے کہ چاہے وہ گناہ کریں یا معصیت کریں، نافرمانی کریں، نیک عمل کریں، جو بھی کریں، اللہ کے یہاں مواخذہ نہیں ہوگا، اور یہیں سے وہ عقیدہ اماموں کے معصوم ہونے کا چلا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان در حقیقت اس بات کا ہے کہ ان حضرات کا اس قدر نفس پاکیزہ ہو گیا اس امتحان میں کہ ان کے دل میں گناہ کا خیال نہیں آئے گا، اور خیال آئے گا تو یہ جھٹک دیں گے، اور اگر کبھی اتفاق سے گناہ سرزد ہو گیا نادانی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ کھلی چھوٹ نہیں دی، بلکہ ان حضرات کی پاکیزگی بیان فرمائی کہ یہ اس قدر پاکیزہ نفس ہو گئے، اس قدر پاکیزہ دل ہو گئے کہ اب یہ گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ امتحان کی بھٹیوں سے گزر کر آدمی کندن بنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سونا جس کے اندر ریت مٹی پتھر ملا ہوا ہوتا ہے اور میل کچیل ہوتا ہے، جتنی بھٹیوں سے اسے گزارا جاتا ہے کندن بنتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بالکل خالص ہو جاتا ہے۔ اب وہ سونا ایسا ہوتا ہے کہ اس پر نہ کسی میل کچیل کا اثر ہو، نہ اس کی تابانی اور اس کی چمک دمک میں کوئی کمی آئے، نہ اس کے اوپر مرطوب آب و ہوا کا کوئی اثر ہو، نہ اور کسی دنیا کی خارجی چیز کا اثر ہو، وہ اپنی جگہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، کندن بنا ہوا ہے۔ یہی حال صحابہ کرام کا کہ اس امتحان سے اور امتحان کی اس بھٹی سے اور اس سے پہلے بہت سی بھٹیوں سے وہ گزرے، کندن بن گئے۔ اب ان کے اوپر گناہوں کا میل کچل نہیں آئے گا، اب ان کے اوپر غلط قسم کی ہوائیں نہیں آئیں گی، اب ان کے اوپر شیطانی اثرات نہیں آئیں گے۔ ہاں اگر کبھی نادانی سے، غلط فہمی سے کوئی بات ہو گئی جس کو وہ اچھا سمجھے تھے لیکن اللہ کے نزدیک وہ خراب تھی، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ جیسے کندن سونا جو ہوتا ہے نکھرا ہوا، اگر کبھی اتفاق سے اس پر ذرا سا میل آ جائے، ایک ہاتھ کپڑے کا مار دیجیے، صاف ہو گیا۔ یہی حضرات صحابہ کرام کے دلوں کا حال تھا۔
بات کچھ کہنا چاہ رہا تھا اور پہنچ کہاں گیا. تو یہ چھوٹ نہیں دی اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے کرنے کی، بلکہ یہ ان کے پاکیزہ نفس اور پاکیزہ دل ہونے کی شہادت دی. ایک واقعہ آیا ہے حدیثوں میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کو فتح کرنے کا اور وہاں پر جہاد کرنے کا ارادہ کیا سن 8 ہجری میں، لیکن آپ نے تمام تر فوجی اور عسکری کارروائی پوشیدہ رکھی. آپ کی جو عسکری کارروائیاں ہیں، فوجی کارروائیاں، آج تک وہ اصول بنی ہوئی ہیں فوج کے لیے، آج تک اور قیامت تک رہے. وہ کارروائی پوشیدہ رکھی، ایسی پوشیدہ کہ مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کو پتہ نہ چلا کہ کیا ہونے والا ہے. فردن فردن آپ نے ہر ایک کو اطلاع پہنچا دی اور ساتھ ہی یہ بھی تنبیہ کر دی کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے. اب ظاہر ہے کہ خاموشی کے ساتھ 10,000 کا لشکر تیار ہوا. انہی میں ایک بدری صحابی بھی تھے اہل بدر میں سے، وہ بھی ان کے گھر والے، ان کے بال بچے، ان کی جائیداد، ان کا تمام مال مکے میں تھا. وہ ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے تھے. ان کو یہ خیال ہوا کہ میں کافروں اور مکے کے کافروں کے ساتھ کوئی احسان کر دوں تاکہ وہ میرے اہل و عیال کی کچھ حفاظت کریں اور دیکھ بھال رکھیں. چنانچہ انہوں نے ایک اجمالی خط لکھا کفار مکہ کو کہ اے اہل مکہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا ہے، معلوم نہیں کہاں کے لیے. اجمالی خط ہے، بڑا عظیم لشکر ہے. تمہیں میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ ان کی اطاعت کرو. بات صحیح کہی. یہ خط دے کر جاسوسی کے طریقے پر بھیجا. آپ کو معلوم ہو گیا وہی سے، آپ نے اس جاسوس کو پکڑوا لیا. خط نکلا، دیکھا کہ اس صحابی نے بھیجا ہے. آپ نے پوچھا کیا بات، کیوں بھیجا تم نے؟ انہوں نے پوری بات بتا دی صاف صاف کہ میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ میرے اہل و عیال کا وہ ذرا نگرانی کریں اور حفاظت کریں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان سے کچھ نہ کہو، یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو معاف کر دیا ہے، ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. یہاں پر انہوں نے کسی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کیا تھا. انہوں نے تو صرف ایک فائدہ حاصل کرنے کے لیے جس کو وہ جائز سمجھ رہے تھے یہ اطلاع بھیجی جو در حقیقت اللہ کے یہاں صحیح نہ تھی. تو اللہ کے یہاں تو یہ نافرمانی تھی، لیکن ان کی نظر میں نافرمانی نہ تھی. ایسے واقعات تو پیش آئے. اس کے علاوہ اور کوئی ایسا واقعہ قصدن کسی نے ایسا کیا ہو حدیث و تاریخ کی کتابوں میں نظر سے نہیں گزرا. تو یہ پاکیزہ نفس ہونے کی شہادت تھی، پاکیزہ دل ہونے کی گواہی تھی. میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ رمضان شریف خود بخود گناہوں کو نہیں جلاتا، بلکہ گناہوں کو جلانے کے لیے کچھ بھٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے. ان بھٹیوں سے گزرنے کے بعد جو رمضان شریف میں خصوصیت سے بڑی مؤثر ہوتی ہیں اور بڑی مفید ہوتی ہیں، ان بھٹیوں سے گزرنے کے بعد انسان اور مومن کندن بن جاتا ہے. پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مستقبل کے لیے کچھ ضمانتیں ہو جاتی ہیں. چنانچہ ایک حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے، جس مومن نے رمضان جس طرح گزارا ہے اس کا آنے والا سال بھی اسی طرح گزرے گا. یعنی اگر اس نے رمضان اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارا، اعمال صالحہ میں گزارا، تلاوت قرآن کریم اور نوافل میں گزارا، اللہ کے خوف اور اس کی خشیت میں گزارا، دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو اس نے جدا کر لیا
اور اللہ کی جانب یکسو ہو کر رہا رمضان شریف میں، رمضان کے بعد آنے والا سال اس کا اسی طرح گزرے گا۔ اور اگر خدا نہ کرے اس نے رمضان دوسری حالت میں گزارا، نافرمانیاں کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، نہ روزے کا فکر ہے، نہ نماز کا فکر ہے، نہ اپنی آخرت کا فکر ہے، نہ اپنی موت کا ڈر ہے، تو اس کے لیے آنے والا سال بھی اسی طرح ہوگا۔ رمضان شریف اور رمضان المبارک گویا معیار ہے آنے والے سال کے لیے، ایسا معیار ہے کہ جس کو آپ دیکھیں رمضان شریف میں کہ وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، بس سمجھ لیجئے کہ آنے والا سال بھی اس کا ایسا ہی ہوگا۔ صاحبو، یہ تو اپنے اختیار میں ہے۔ رمضان شریف کو گناہوں کا جلا دینے والا بنا دینا اور اپنے آنے والے سال کو اللہ کی فرما برداری میں گزرنے والا بنا دینا، یہ تو اپنے اختیار میں آ رہا ہے۔ 6-7 دن کے بعد رمضان شریف انشاءاللہ اللہ تعالی برکتوں کے ساتھ اور عافیت و سلامتی کے ساتھ ہمیں عطا فرمائیں اور رمضان شریف کی تمام فضیلتوں سے ہمیں نوازیں۔ آنے والا ہے وہ وقت، 6-7 دن کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ مبارک وقت آنے والا ہے، بس اس کے اندر کچھ کر جائیے، خود بخود تو گناہ نہیں جلیں گے، گناہوں کو جلانے کے لیے اور مٹانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ہر مسلمان کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے، تفصیل میں اس وقت بتا نہیں سکتا، وقت بہت ہو گیا۔ اللہ نے مجھے زندگی دی، طاقت دی، قوت دی، تو انشاءاللہ اگلے پیر کو ظہر کی نماز کے بعد بیان ہوگا، وہ مغرب کے بعد کا تو ختم ہوا۔ اگر اللہ نے چاہا، بندہ تو بے اختیار ہے، کچھ نہیں کر سکتا، بغیر ان کی مدد کے اور بغیر ان کے ارادے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نے چاہا، زندگی رکھی، عافیت و سلامتی عطا فرمائی، صحت و تندرستی سے نوازا، طاقت و قوت اس نے عطا فرمائی، تو انشاءاللہ تعالی آنے والے پیر کو ظہر کے بعد متصلاً بیان ہوگا۔ رمضان شریف میں یہی سلسلہ رہے گا۔ اللہ تعالی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ تو اس وقت کچھ اور تفصیلات عرض کر دوں گا، اس وقت تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ رمضان شریف کا چاند نظر آنے کے بعد، یعنی رمضان شریف کا داخل ہونے کا علم جب ہو جائے، اللہ کا خوب شکر ادا کیجیے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک رمضان عطا فرما دیا، سال بھر کے بعد عطا فرمایا۔ لوٹنے کا زمانہ، جھولیاں بھرنے کا زمانہ، مرادیں پوری کرانے کا زمانہ، برکتوں سے اپنے آپ کو اور اپنے گھروں کو بھر لینے کا وقت، گناہوں کی مغفرت کا وقت، نیکیوں کے اجر و ثواب کا بے پناہ اضافہ، یہ زمانہ اللہ نے پھر محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو عطا فرمایا۔ خوب شکر ادا کیجیے، پھر دعا کیجیے اللہ سے کہ اس رمضان شریف کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیجیے، اس رمضان شریف کو ہمارے اور ہمارے اہل و عیال کے لیے خیر و برکت اور امن و آشتی کا زمانہ بنا دیجیے، اس رمضان شریف کو ہمارے اور ہمارے اہل و عیال کے لیے عافیت و سلامتی اور صحت و تندرستی کا زمانہ بنا دیجیے، اور اس رمضان شریف کو ہمارے لیے اور ہمارے اہل و عیال کے لیے اطاعت و فرما برداری اور اعمال صالحہ، اخلاص اور دوسری جو خصوصیات ہیں اس کا زمانہ بنا دیجیے، اور اس رمضان شریف کو ہمارے اور ہمارے اہل و عیال کے لیے گناہوں کو مٹا دینے والا بنا دیجیے۔ رمضان شریف کے روزے پورے رکھنے کی، شریعت کے حکم کے مطابق رکھنے کی،
سنت کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، تراویح پڑھنے کی پابندی سے توفیق عطا فرمائیے، رمضان شریف کی راتوں سے پوری طرح فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، رمضان شریف میں افطار کے وقت، سحری کے وقت دعائیں کرنے کی، پھر ان دعائیں کرنے کی توفیق اور پھر ان دعاؤں کو قبول کر لینے کا آپ عزم فرما لیجئے، بس لیجئے رمضان ہمارا اچھا ہو جائے گا۔ کتنا مختصر سا ہے، اور یہ سب اپنے اختیار میں ہے۔ اس وقت بس اتنا ہی عرض کروں گا، اللہ نے زندگی دی تو پھر باقی باتیں جو کچھ اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالیں گے بعد میں عرض کر دوں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک وقت سے پوری طرح فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے تمام تقاضوں پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف میں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہر نیکی کے کرنے کا جذبہ اور شوق اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے اس رمضان شریف کو خیر و برکت کا مہینہ، امن و آشتی کا مہینہ، صحت و تندرستی کا مہینہ، عافیت و سلامتی کا مہینہ، اطاعت و فرما برداری کا مہینہ اور گناہوں سے محفوظ رہنے کا مہینہ بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام درخواستیں قبول فرما لیں برحمتک یا ارحم الراحمین۔